سورہ رعد آیت نمبر 34۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، بل عذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا۔ پیچھے آپ نے سنا پڑھا، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ثانویہ فرقہ تھا، وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ یزدان، آرامن، اس نام سے دو بت بنا رکھے تھے کہ ایک خیر کا رب ہے، ایک شر کا رب ہے، نقصان دیتا ہے کبھی دینا ہو تو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا نام لو جو اللہ نے بنائے ہوں۔ تو ان مشرکین نے اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ کیے ہوئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ مشرکین کا نتیجہ کیا بنے گا اس کا فرما رہے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، طرح طرح کے مشکلات سوچتے رہے اور پہنچاتے بھی رہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اس کے بعد فتوحات شروع ہوئے، تو 8 ہجری تک جتنا مشرکین مکہ مخالفت زوردار کرتے تھے، سارے ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئے۔ بدر میں بڑے بڑے مارے گئے، گرفتار بھی ہوئے، پھر کئیوں کو گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا، تو ساری ذلت مقدر ہو گئی۔ لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی، سکون برباد، گھر برباد ہو گئے۔ والعذاب الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ مسلمان کے لیے تو آخرت ہے، کافر کے لیے تو آخرت نہیں۔ وہ تو سزا ہی سزا ہے ہمیشہ، اور دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ میں اگر آدمی گر جائے چلو مر تو جاتا ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، موتوں والا حیات، نہ زندگی نہ موت، ذلت ہی ذلت، یہ ہوگا ان کے لیے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا بھی نہیں۔ اللہ کی ذات ہے جس کو بچائے۔ جو متقی ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی حالت التی، وہ جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت عطا کریں گے۔ جنتیں بھی کئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جنت الفردوس مانگا کرو، کہ وہ سر سے اعلیٰ مقام ہے۔ جو متقی نیک آدمی کو جنت میں مکان ملے گا، اور روایات اپنی جگہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 60 میل لمبا ہوگا۔
وہ خالی بھی نہیں پڑا ہوگا، اس میں کمرے ہوں گے، نظام ہوگا، مومن متقی کو ملے گا۔ جنت میں اسے پھل ملیں گے۔ جنت میں تو گویا شان یہ ہو جائے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو چاہے گا اظہار کرنے کی ضرورت بھی نہیں، دل میں ارادہ کرے گا کہ یہ ہو، بس وہ ہو جائے گا۔ ایک درخت کے بارے میں، یہاں دنیا میں درخت ہے نا، تنا نیچے ہے، ٹہنیاں اوپر ہیں۔ جنت میں درخت ہوں گے کہ ٹہنیاں اس کے قریب ہوں گی، چاہے گا کہ یہ پھل کھا لوں، بس آگے زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی پھل کٹ کے بن کے سامنے آ جائے گا، وہاں دیکھیں گے اور لگ چکا ہوگا۔ جو چاہیں گے جنت میں ملے گا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ جی آپ فرما رہے ہیں جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، میں ہاں مل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں تو حقہ پیتا ہوں، حقہ ملے گا؟ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب آدمی تھے، فرمانے لگے ہاں ہاں حقہ مل جائے گا، لیکن اس پر جو آگ رکھی جاتی ہے وہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا لینے کے لیے، جہنم سے آگ ملے گی، ادھر سے ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اچھا کام ہے اس کی چاہت پیدا ہوگی، جو برا کام ہے، ڈھیلا کام ہے، اس کی چاہت پوری نہیں ہوگی۔ یہ حقہ، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں پینا اچھی تو نہیں، منہ میں تعفن ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے جب آئے تو اس کی صفائی تو کر کے ہی آئے۔ ایک میں نے واقعہ پڑھا ہے، مفتی حسن صاحب جامعہ شریفیہ لاہور کے بانی تھے، انہوں نے بیان فرمایا، ان کو براہ راست اس آدمی نے سنایا۔ اس آدمی نے سنایا کہ جی میں چاہتا تھا کہ حرم مدینہ میں میری ڈیوٹی لگے، مسجد نبوی میں خدمت کے لیے میری ڈیوٹی لگے، کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں بن رہی تھی۔ خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی میں مسجد نبوی میں روضہ پاک پر خدمت چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ اسے موقع دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حقہ پیتا ہے، اس کو نہیں موقع دیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جی اگر توبہ کر لے، تو حضور نے فرمایا ایک بار توبہ توڑ چکا ہے۔ پھر عرض کیا کہ جی شفقت فرمائیں، ایک مرتبہ موقع پھر عطا فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید میں سر مبارک ہلایا، صبح پیغام آیا کہ آ جاؤ تمہاری ڈیوٹی لگی۔ تو یہ حقہ، سگریٹ، ایسے نشے پتے انسان کو کہیں کہیں محروم کر دیتے ہیں۔ بدبو آ رہی ہو تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی حس اتنا تیز ہوتی ہے، اتنا تیز ہوتی ہے، حد نہیں۔ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں کراچی میں ہوتے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ اتنا حس تیز تھی کہ اگر اس گلی میں گزرتا ہوا کوئی آدمی سگریٹ پیتا جاتا تو وہ فرماتے کہ آدمی جا رہا ہے سگریٹ پیتا جا رہا ہے، اس کی پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ سارا دن تو اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے دل دماغ تو معطر ہوتے ہیں۔
حص تو ہوتی ہے، صراط تو پڑھتے ہیں۔ تو جنت میں ہر قسم کی سہولت ہوگی، آسائش ہوں گی، آسانی ہوں گی، جو چاہے گا وہ ہو جائے گی، اور جو چاہے اور ہر وقت پورا ہو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کی یہ صفت پیدا کر دیں گے کہ جو چاہو، لیکن یہاں اپنی چاہت کو قربان کر دے ذرا، پھر وہاں کام چل جائے۔ تو متقین کے لیے جنت ہوگی، جنت کے پھل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گے ان کے پاس نہریں، یہ بیٹھے ہوں گے، شہد کی نہریں چلیں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور شراباً طہورا کی نہریں ہوں گی۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر زبان کی اصطلاحات اپنی ہیں۔ جب بھی کبھی کچھ شراب کا لفظ استعمال ہو کہ جنت میں شراباً طہورا پلایا جائے گا، اس سے یہ بدبودار شراب مراد نہیں ہے۔ شراب جس کو ہم شراب کہتے ہیں، قرآن اس کو خمر کہتا ہے، انما الخمر والمیسر وہ خمر ہے۔ یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ عربی میں جہاں یہ شراب یہ مشروبات ہیں، اس میں زعفران ملا ہوگا اور بڑی معطر چیزیں ملی ہوں گی، تو شراباً طہورا پلایا جائے گا، اس سے یہ بدبودار شراب مراد نہیں لینی کہ شاید یہ شراب بھی مل جائے گی، نہیں، یہ شراب وہاں نہیں ہوگی، وہ مشروبات ہوں گے۔ شراباً طہورا کی ایک نہر چلے گی، اس میں سے پلایا جائے گا۔ اور یہاں دنیا میں نہریں بنتی ہیں نا، ان کی منڈیریں ہوتی ہیں، کنارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تب پانی رکتا ہے، چلتا ہے۔ وہاں جنت میں منڈیریں نہیں ہوں، بحکم خداوندی ہوگا، یہاں تک پانی چل رہا ہے، یہاں تک شراباً طہورا، یہاں تک شہد، دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، تجری من تحتہا الانہار اکلھا دائما، اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تو پھل آتا ہے نا سال میں ایک مرتبہ، کچھ ایسے درخت ہیں جن کے سال میں 2 مرتبہ، کھجور ہے اس کا تو 1 مرتبہ ہی آتا ہے۔ صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کے کھجوروں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ آپ علیہ السلام کی رضعی خالہ بھی بنتی ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، یہ انس آپ کا خادم ہے۔ یہ لفظ بھی انس ہے، نون پر زبر ہے، انس پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، انس نون پر زبر ہے، کہ یہ آپ کا خادم خاص ہے، 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم کثر مالہ و اولادہ، اللہ اس کا مال بڑھا دے، اولاد بڑھا دے۔ ان کی ایک بیٹی کا بیان ہے کہ جب آخر عمر میں آخر 2 سال وہ نابینا بھی ہو گئے تھے، اس وقت بیٹی سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دعا دی تھی، یہ کھجور کا میرا باغ ہے تو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، فلاں فلاں فلاں، ذرا میرے بچے تو گن کے بتاؤ کتنے۔ تو وہ فرمائے لگی کہ ابا جی 74 ہجری تک 120 آپ کے بیٹے بیٹیاں جو وفات پا چکے ہیں اور 100 موجود ہیں۔ یہ حضور کی دعا کا اثر تو پڑتا ہے جی۔ تو جنت کے پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا کے پھل ہیں کہ تھوڑی دیر رکھو خراب ہو گئے، وہ پھل نہ ختم ہونے والے ہیں نہ خراب ہونے والے ہیں۔
وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ، سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو یہ جنت ملے گی، یہ انعامات ملیں گے، بادشاہت ہوگی جی۔ دنیا میں رہتے ہوئے جتنا آدمی کے سوراخ ہیں، کان سے ہے، ناک سے ہے، منہ سے ہے، پیشاب، سب سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے۔ ناک سے ریڑھ نکلتی ہے، آنکھیں خراب ہو جائیں تو پانی نکلتا ہے، کان سے میل نکلتی ہے۔ جنت میں نہ پیشاب نہ پخانہ، جتنا سوراخ ہے کسی سے کچھ نہیں، نکلے گی تو خوشبو نکلے گی، پسینہ آئے گا، خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ اندازہ لگائیں، یہ جنت جنتیوں کی صفت تھی، آپ علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے نصیب کی، پسینہ آئے، خوشبو آتی تھی۔ عام مومن کو جنت میں یہ نصیب ہوگا کہ پسینہ آئے گا، خوشبو پھوٹے گی۔ تو جنت، ہمارے بزرگ تھے مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جنت اتنا سستی بھی نہیں ہے کہ سن کے پہنچ جائیں گے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت دے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایمان ہے، اس کے برکت سے کبھی نہ کبھی جائیں گے تو ضروری، لیکن مزہ یہ ہے کہ جاتے ہی جنت مل جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وعقب الکافرین النار، اور انجام کافروں کا جہنم ہے۔ جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، جو کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔